جو پاکستان کا آئین ہے وہ سپریشن آف پاورز کے فارمولے کے اوپر بنا ہوا ہے، یعنی جو تقسیم اختیارات ہیں اس کے اوپر بنا ہوا ہے، جس میں جوڈیشری کا اپنا رول ہے، پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے اور انتظامیہ کا اپنا رول ہے۔ جو جوڈیشری کے فیصلے ہیں وہ ریزولوشن سے پارلیمنٹ ڈیفیٹ نہیں کر سکتی۔ کے فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش، اور قرارداد میں کہا گیا کہ حالیہ اقلیتی فیصلہ سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو یہ ایوان مسترد کرتا ہے۔ ایوان ملک میں ایک ہی وقت میں عام انتخابات کے انعقاد کو مسائل کا حل سمجھتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایوان ملک میں ایک ہی وقت میں عام انتخابات کے انعقاد کو مسائل کا حل سمجھتی ہے اور وزیر اعظم کو اس فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب، حکومت کسی صورت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی اور کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ پاک کو یہ پابند کرتے ہیں ہم کہ اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انتخابات کا مستقبل؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کے جو رپورٹرز ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کتنے ممبران نے یہ قرارداد منظور کی ہے، یعنی جو قومی اسمبلی کے کل ممبران میں سے کتنے ممبرز جو ہیں انہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ریزولوشن آئی ہے اس میں تو میئرلی اس وقت 64 کے قریب لوگ موجود تھے۔ تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی قرارداد منظور ہوئی ہے کہ کتنے نمبر سے منظور ہوئی ہے اور کتنے لوگ ایبسنٹ تھے، اور اگر آپ اوور آل پورے ہفتے کا حاضری کا جائزہ لیں تو یہاں پہ تو 4 5 6 سے زیادہ لوگ ہی اسمبلی میں ایک وقت میں نہیں تھے۔ کل تقریریں ہو رہی تھی اور 4 لوگ اسمبلی میں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ سپریشن آف پاورز کے فارمولے کے اوپر بنا ہوا ہے، یعنی جو تقسیم اختیارات ہیں اس کے اوپر بنا ہوا ہے، جس میں جوڈیشری کا اپنا رول ہے، پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے اور انتظامیہ کا اپنا رول ہے۔ جو جوڈیشری کے فیصلے ہیں وہ ریزولوشن سے پارلیمنٹ ڈیفیٹ نہیں کر سکتی۔ اگر پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اگر اس کو سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ اعتراض ہے تو اور اس کی وہ نوعیت بدلنا چاہتی ہے تو پھر کم از کم اس کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے، اور وہ 2/3 اکثریت سے آئین میں ایک امینڈمنٹ لے آئے، وہ سپریم کورٹ چیلنج نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے علاوہ قراردادیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سپریم کا فیصلہ آرٹیکل 184 آرٹیکل 190 اس کے تحت جو ہے اور 204 اس کے تحت نہیں ہے وفاقی حکومت کے اوپر، اور اگر وفاقی حکومت کہے کہ نہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں 15 لوگوں نے یا 25 لوگوں نے یا 80 لوگوں نے یہ ریزولوشن پاس کر دیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا فواد صاحب، پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی معاملہ جاتا ہے تو اس کا کام ہے اس قانون پر عمل درآمد کرنا، لیکن اسی قانون کے خلاف جا کے یہ پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کے خلاف قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مستقبل کیا ہوگا پارلیمنٹ کا؟ ابھی دیکھیں نا، آپ نے جو بات کی ہے نا، آپ ایکچولی جو تقسیم اختیارات کا یعنی سیپریشن آف پاور کی جو بنیاد ہے ہمارے آئین کی، آپ وہ بات کر رہی ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کے اختیار ہیں لیکن عدلیہ کے فیصلوں کو ڈیفائی کرنے کے اختیار انہیں حاصل نہیں ہے۔ بالکل، اور یہی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، ہمارے آئین کا جینیسس ہے، بنیاد ہے کہ آپ تمام ادارے اپنے اپنے دائرۂ کار میں کام کریں گے اور ایک ادارہ دوسرے ادارے کے دائرۂ کار میں مداخلت نہیں کرے گا، یہ بنیاد ہے۔ اب ہماری جو تمام لوگ ہیں، وزیر اعظم ہیں، ممبران اسمبلی ہیں، ہمارے آرمڈ فورسز کے سربراہان ہیں، ان تمام نے آئین کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور ان کا کام ہے کہ یہ آئین کی کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرے، اور پرزرویشن آف دا کانسٹیٹیوشن یہ ہے، حفاظت آئین کی اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے۔ دوسری صورت میں حکومت 2/3 میجورٹی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر دے۔ تیسرا کوئی راستہ حکومت کے پاس نہیں۔ لیکن فواد صاحب، اس وقت جو حکمران اتحاد کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایوان اور عدلیہ کے درمیان محاذ آرائی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ حکمران اتحاد کا رویہ اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہوگی کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو دوسرے ادارے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں۔ کیا وہ آئین کو روند کے اپنے حلف کو ایک طرف رکھ کے
وہ ایک سیاسی جماعت کے اعلی کار بن کر سوچیں گے یا وہ ایک آزادانہ اپنی سوچ رکھیں گے اور پاکستان کے آئین کو، مملکت خدازاد پاکستان کو وہ فوقیت دیں گے. یہ جو ڈیسیژن ہے یہ فیصلہ کرے گا پاکستان کے مستقبل کا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس کے اوپر عمل ہونا ہے. تمام ادارے اپنے حلف کے پابند ہیں. سپریم کورٹ کے ساتھ انہوں نے اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. اور فواد چودھری صاحب، جو پارلیمنٹ میں اب قرارداد منظور کر لی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اراکین جنہوں نے قرارداد منظور کی ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے؟ آرٹیکل 68 پاکستان کے آئین کا یہ کہتا ہے کہ آپ ججز کے اور فوج کا کنڈکٹ ڈسکس نہیں کریں گے پارلیمان میں. سو یہ آرٹیکل 68 کے خلاف ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بحث جو ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بحثیں ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. یہ جنرل ضیاء الحق نے ڈالا تھا آرٹیکل 68، یہ غلط ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں چاہے، جو بندہ جو مرضی بات کرنا چاہے، لیکن آپ فیصلوں پہ اثر انداز، آپ کو خود ہی شرم ہونی چاہیے کہ آپ فیصلوں پہ اثر انداز نہ ہوں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اگر ریزولوشن پاس بھی کر لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، تو فواد چودھری صاحب، جن اراکین پارلیمنٹ نے یہ قرارداد منظور کی ہے، بعد میں بھی تو انہی اراکین نے اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا ہے، تو ان قراردادوں کی وجہ سے آنے والے دنوں میں نقصان نہیں پہنچے گا جتنے بھی اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو، اگر کبھی انہیں سپریم کورٹ سے کسی چیز کی ضرورت پڑی؟ یہ تو سارے چھوٹے لوگ ہیں، کرسیاں ان کے لیے نیچے آئی ہیں، یہ لوگ اوپر تھوڑا گئے ہیں. سو ان کی کوئی، میں پہلے تو میں آئی ایم ویری کین ٹو نو کہ کون کون سے اراکین جو تھے وہ موجود تھے جنہوں نے اس کی قرارداد کی حمایت کی ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ کابینہ نے اس دن جو ہے یہ کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں، اور اب وہ کابینہ کے اراکین اپنا نام ہی نہیں دینا چاہ رہے. ہم نے پوچھا ہے کہ کون کون سے کابینہ کے اراکین ہیں جنہوں نے یہ مسترد کی ہے تاکہ ہم ان کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن موو کر سکیں. وہ کابینہ کے ممبران سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تھے ہی نہیں، ہم تو تھے ہی نہیں. آپ دیکھتے ہیں ان میں ممبران کا بھی ذرا پتہ چل جائے کون کون سے تھے، تو اکارڈنگلی انشاءاللہ کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.